الرحمن الرحیم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و فیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اپنے ملک اپنی ریاست کے لیے فکر مند بھی ہوں گے، اور فکر مند ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اپنے وطن اور اپنی جو عوام ہے اس سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے، اور اپنے ایمان کا تقاضا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان جو ہیں نا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ ہم جب فلسطین کے اندر ظلم ہوتا تھا، یا مقبوضہ کشمیر کے اندر، غزہ کے اندر، تو ایران کے اندر، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، اور وہ کچھ ہوگا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کہ بنیادی حقوق مانگنے پر وہ ظلم اور وہ ستم اور ایسی داستان رقم کی گئی کہ جس کی مثال تاریخ میں ملتی نہیں ہے، کہ آپ پہلے تو بندوں کو زخمی کریں گولیاں مار کر، اور جب ان کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل کے اندر لے کر جایا جائے تو انہی زخمیوں کو دوبارہ سے گولیاں مار کر شہید کر دیا جائے۔ ایسے تو دشمن بھی نہیں کرتے جو عام عوام کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہو یار۔ ہمیں یہ تو ایکسیپٹڈ تھا کہ آپ لوگ ظلم و ستم کرو گے، لیکن یہ بالکل بھی ایکسیپٹڈ نہیں تھا کہ آپ لوگ اس حد تک گر جاؤ گے، یعنی کہ آپ کے اندر سے مسلمان ہونا، ایمان کا ہونا، یہ تو الگ چیزیں چلو ہو گے، آپ کے اندر سے انسانیت ہی ختم ہو جائے گی، یہ ایکسیپٹڈ نہیں تھا کہ آپ زخمیوں کو بھی نہیں بخشو گے، راہ چلتے لوگوں کو بھی نہیں بخشو گے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو بچانے کے لیے۔ یہ کچھ ایکسیپٹڈ نہیں تھا۔ ہمیں یہی لگتا تھا کہ سب سے پہلے عوام ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے، لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ عوام سب سے آخر پہ ہے، یعنی کہ 12 سیٹوں کو بچانے کے لیے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دو۔ کیا اپنی سیاست کو بچانا ہے؟ یہ جو سیاسی چمچے کڑچے ہیں نا، یہ ان کے کام ہے صاحب، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنی نسلوں کو جو ہے نا ان میں پھر دوبارہ سے سیاست میں گھسیڑنا ہے، تو اپنی نسلوں کو تو گھسیڑ دیں گے، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ تو اپنی نسلوں، اپنی جو ہے سیاسی وراثت کو بچانے کے لیے عوام کے ساتھ یہ ظلم کرو، عوام کو کاٹ کے رکھ دو۔ ہمیں یہ کچھ نہیں لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوگا، کہ ہماری آستینوں میں سانپ موجود ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمارا جو ہے تحفظ کرنے والے آپ لوگ ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم نے جن کو سجدے کیے وہ پتھر کے صنم نکلے۔ اور اس قدر جو دوسری بات میں کروں گا، جو پروپوگنڈا جو ہے نا پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں کسی ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم اپنی بنیادی حقوق کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، اور اس کو آپ جو مرضی رنگ دے دو، یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کیا رنگ دے رہے ہو۔ ہمارا جو 38 نکات کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ پبلک ہے، اور پوری ریاست آزاد جموں اینڈ کشمیر اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چند لوگ ہیں، پوری ریاست کا ہر جوان، پوری ریاست کا ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر خاتون، ہر شخص جو ہے نا وہ اس 38 نکات کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے، اور 1 سال سے اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ چند لوگ ہیں، پوری ریاست جو ہے وہ اس وقت آزاد جموں کشمیر کی ریاست کے لوگ جو ہیں وہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ چند لوگ ہیں، پوری ریاست ہے، اور اگر آپ نے یہ ظلم اور بربریت ختم نہیں کی تو یہ بغاوت اور یہ مزاحمت اور بڑھتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو مزاحمت ہے اپنے بازو کے زور سے اس کو ختم کر دو گے۔ حق کبھی نہیں دبتا، حق اور ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے خاموشی ہوگی اور وہ آپ کرو گے، لیکن ایٹم بم بھی مار دو گے نا تو پھر سے یہ نسل تیار ہوگی اور آپ لوگوں کے خلاف مزاحمت کرے گی۔ لہٰذا یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور میں اپنی ریاست کے ہر جوان سے یہ گزارش کروں گا کہ 2 4 5 منٹ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں، اور اپنی آواز جس قدر ہو سکتی ہے بلند کریں، اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ہم جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں۔